السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیر ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک خوبصورت بیان ہے جو بیوہ عورت کے بارے میں ہے، اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی سیکھتے ہیں اس سے کچھ، اور آپ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور بیان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم خود پر اس پر عمل کریں اور دوسرے مسلمان تک بھی پہنچائے، اور غیر مسلموں تک بھی یہ باتیں پہنچانی ہے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے مفتی صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں، پلے۔ 90 اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا، دو جوان لڑکوں کی شادی ہوئی، ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی، ایک کی عمر 21 سال۔ ان کو لو میرج ہوئی، دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی۔ لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی، اور دونوں کی نا دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے دو ہی بیٹے تھے، انہوں نے دونوں کی کر دی شادی۔ بڑی اچھی زندگی، دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے، ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا، وہ مر گیا 3-4 سال کے بعد نا 3-4 بیٹیاں ہو گئیں، اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں، ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا۔ وہ 3 بیٹیاں ہو گئیں لگاتار کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے، وہ ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں، اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ۔ 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے؟ 20 یا 21 سال، سمجھ رہے ہو؟ انتہائی خوبصورت لڑکی 20-21 سال کی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے؟ سوسائٹی کو اس پہ ترس، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں یار، لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے، تعزیت کے لیے، بیوہ ہو گئی، کچھ لفافہ دے کے آؤ۔ میں اس وقت میں بچہ تھا، اس وقت میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں فوش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ اعتماد کرو گے کہ جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے؟ کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے الٹے، وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہو تو پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے۔ غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے۔ میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان، میں بچہ تھا اس وقت، میٹرک بھی میرا خیال نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے، تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو وہیں رہ رہی ہے نا، پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، تو وہ اس سے بھی کر لے، ایک بیوی تو پہلے سے ہے، اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے، بچیاں پل جائیں گی، بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا۔ نا 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 نا، موت ہے یہ لفظ زبان سے۔ اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے، بھائی بیچاری پہ سوگن آ جائے گی۔ ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوگن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے، وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوگن، ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے، اس کے بچوں کا باپ بھی ہے، اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی، یار مسافر خانہ ہے، دنیا برداشت کر لو۔ نا 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 نا، زکاتیں ہیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے، صدقے خیرات، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے، ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال، اب تو کیا بیچاری کی، مجھے نہیں پتا اس کے بعد، مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا، نہ میں کبھی وہاں گیا، مجھے کیس آیا تھا سامنے۔ مفتی صاحب کے اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو یہ ہم نے اور آپ نے یہ بیان دیکھا جو بہت ہی خوبصورت بیان ہے، اور اس کے بارے میں تھا کہ ایک عورت جو ہے اس کا بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ پھر وہ بیچاری کا جو ہے اس کا جو ہے بچوں کا کیا ہوگا اور اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو یہ ہمیں اس بارے میں معلومات حاصل ہوا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی گھر میں جو ہے اگر کوشش کیا جائے تو اسی گھر میں اس کے بھائی کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اسلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اور جو ہے وہ اس کی بچیاں ہیں دوسرے مت کے ساتھ جب شادی ہوگی تو اس کے بچیوں کا جو ہے مستقبل خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ اسلام کی باتوں میں جو ہے ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اور دوسروں تک جو ہے اس کی بات جو ہے پہنچانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے کا مطلب، بار بار سننے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اور آپ کا جو ہے ہم کوشش کریں جو خود بھی اس میں سے اجر کمائے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، اور بھی زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اور بھی اچھی بیانات لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔